بسم اللہ. مسئلہ اجمع فقہاء الامصار علی بیع التمر. یہ التمر، لیکن یہ آپ کے پاس بھی تمر ہے، ثمر ہونا چاہیے، تمر کی بجائے ثمر. علی بیع ثمر الذی یثمر بطنا واحدا یطیب بعضه وان لم تطب جملته معا. ادھر دیکھیں، کچھ جو ہے نا وہ پھل ایسے ہوتے ہیں جو ایک دفعہ ہی پیدا ہوتے ہیں، درخت پر ایک ہی دفعہ پیدا ہوتے ہیں، یا اسی طرح بعض سبزیاں ایک دفعہ پیدا ہوتی ہیں، اور بعض وہ ہوتی ہیں کہ وہ ایک دفعہ آپ وہ اس کی چنائی کر لیں، کاٹ لیں تو نیچے سے دوبارہ اگاتی ہیں. اس کی سادہ سی مثال جیسے پالک ہے. پالک کو آپ ہیں کیا ہاں پالک ہو گیا، جوار ہو گئی، ٹھیک ہے نا، یا یہ جو کدو کی بیل یا تربوز کی بیل ہوتی ہے نا، مثلا ایک جگہ سے وہ کدو، تربوز، خربوز ہو گیا ہے، وہ آپ اتار لیتے ہیں، بعد میں سائڈ سے پھر نکل آتا ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو یہ مسئلہ ہے. اب اس طرح کے پھل یا سبزیاں ہیں، ٹھیک ہے نا. اب صاف ظاہر ہے ایک دفعہ جو سامنے کھڑا ہے وہ بھی پھل ہے، اور جو ابھی سامنے نہیں ہے، کاٹنے کے بعد، اتارنے کے بعد دوبارہ بھی ہونا ہے، تو وہ تو غائب ہے نا. تو مسئلہ یہی چل رہا ہے مغیبات کی بیع کے حوالے سے. تو اس طرح کے جو ہوتے ہیں ان کی بیع کرنا جو ہے نا، اس کا کیا حکم ہے؟ بات سمجھ رہی کہ کہتے ہیں فقہاء الامصار، شہروں کے فقہاء کا اتفاق ہے پھل کے بیچنے پر. ایسا پھل الذی یثمر بطنا واحدا، یثمر جو پھل دیتا ہے ایک ہی بطن کے ساتھ، ایک بطن جس کا ایک ہی بطن ہے. کیا مطلب؟ ایک ہی دفعہ پھل دیتا ہے، ایک موقع پر، سال میں ایک موسم میں ایک ہی دفعہ پھل ہوتا ہے. یعنی سال میں کہہ لو ایک دفعہ ہوتا ہے پھل. یہ نہیں ہوتا کہ وہ پھل اتار لے تو نیچے سے اور پھل کچھ عرصے بعد تیار ہو جائے، ایسا نہیں. یطیب بعضہ، کچھ پک جاتا ہے، وَإِن لَمْ تَطِب، اگرچہ سارا نہیں پکتا. جیسے عام طور پر کھجور ہے، اب ساری کھجور یکدم تو تیار نہیں ہوتی، کچھ پک جاتی ہے، کچھ بعد میں پکتی ہے، تو روزانہ کی بنیاد پر اتارتے رہتے ہیں. تو اس طرح کا جس کا بطن واحد ہے، یعنی جو ایک ہی دفعہ پھل دیتا ہے، وہ ہے بطن واحد. وہ کیا بطن واحد؟ اس پر تو اتفاق ہے کہ وہ جو ہے نا بدوء صلاح ہو جائے تو سب کی بیع آپ کر سکتے ہیں. اختلاف اس میں ہے فیما یثمر بطونا مختلفتا، جو پھل دیتا ہے مختلف بطون کے ساتھ، جس کے پیٹ کئی ہیں. آج اس پیٹ سے پھل نکلا ہے، کل اس سے نکلے گا، پھر اس سے نکلے گا. یہ عموماً ہوتا ہے جو بیل والی چیزیں ہوتی ہے نا، کدو کی بیل، کریلے کی بیل، تربوز ہو گیا، خربوز ہو گیا، سمجھے کہ شٹالہ ہو گیا، یہ ساگ ہو گیا ہے. تو اب ایک طرف سے آپ تربوز اتار لیتے ہیں، اتار کے جائیں گے، پھر 2 دنوں بعد اسی بیل سے اور جگہوں سے تربوز نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے اس کے کئی بطن ہوئے. نہیں سمجھ؟ تو وتحصیل مذہب مالک فی ذلک، امام مالک کے مذہب کا جو خلاصہ ہے اس سلسلے میں، سمجھے کہ امام مالک کے مذہب کا، تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں بعض پھل وہ ہوتے ہیں جن کی ایک نسل ہوتی ہے، بعض پھل وہ ہوتے ہیں جن کی کئی نسلیں ہوتی ہیں. یوں کہہ لیں مختلف النسل. تو بطون مختلفہ سے مراد مختلف النسل مراد ہے. اچھا.
خلاصہ یہ ہے، کہتے ہیں ان البطون المختلفہ، جس کے بطون مختلف ہیں، مختلف بطون والے، نہیں خالی ان تتصل او لا تتصل، وہ بطون یا متصل ہوں گے یا متصل نہیں ہوں گے، متصل ہوں گے یا متصل نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب متصل ہوں گے؟ یعنی یا تو ساتھ ساتھ ہی وہ اگ رہے ہیں، یہ اتصال ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کیا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ نہیں اگ رہے، ایک دفعہ آپ اتار لیتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد وقفے سے پھر وہ نیچے سے دوبارہ اگتے ہیں۔ کہتے فَإِن لَّمْ تَتَّصِل، اگر تو متصل نہیں ہے، فَإِن لَّمْ تَتَّصِل متصل نہیں ہے، لم يكن بيع ما لم يخلق منها داخلا فيما خلق، متصل نہیں ہے مطلب کیا؟ وقفے وقفے سے واضح فرق محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ پہلی کٹائی ہے، اب یہ دوسری کٹائی ہے، کٹائی کہہ لو چنائی کہہ لو، واضح پتہ چل جاتا ہے، تو نہ ہوگا بے ما لم یخلق منہا داخل فی ما خلق میں، مطلب پھر ہر بطن کی، ہر نسل کی آپ الگ الگ بیع کریں، جب آپ امتیاز کر سکتے ہیں تو پھر ہر ایک کی الگ الگ، جو پیدا نہیں ہوا نا اس کی بیع نہیں ہوگی شامل اس میں جو پیدا ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں دیکھو کشجر التین، جیسے کہ انجیر کا درخت، یوجد فیہ الباکور والعصیر، اس میں باکور بھی پایا جاتا ہے اور عصیر بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ اس کی اقسام ہے۔ باکور اس کو جو ہے نا یہ التین البکری بھی کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہ ہوتی ہے جو عمل تلقیح کے بغیر پکتی ہے، وہ کھجور یعنی کہ وہ زیتون واضح ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ تلقیح والے عمل کے بغیر تیار ہوئی ہے۔ التین البکری بھی اس کو کہتے ہیں، باکور بھی کہتے ہیں، اور اس کے برعکس جو عصیر ہے یہ بھی ایک طرح کی جو ہے نا وہ قسم ہے، تو یہ ہوتا ہے دوسرے درجے میں اور واضح پتہ چل جاتا ہے، یہ تلقیح کرے تو پھر جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے۔ اب پوری صورت کیا ہے شجر التین کی، وہ تلقیح وغیرہ واللہ عالم، بس یہ ہلکا پھلکا جو تصور لغت سے ملا ہے وہ آپ کو بتایا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ہوتی نہیں انجیر ہے، تلقیح تو جو بور ڈالنا، نار کا مادہ کے اندر بور ڈالنا، پیمند کاری، پیمند کاری آپ کا یہ ٹھیک ہے، پیمند کاری، تو باکور پیمند کاری کے بغیر والا پھل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور عصیر پیمند کاری کے ساتھ۔ ممکن ہے واللہ عالم زیتون میں یہ ہوتا ہو کہ پہلا جو پھل ہوتا ہے نا اتارنے کے بعد پھر اس کی پیمند کاری کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر دوسرا پھل وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہو، کوئی بہرحال فرق ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو مختلف نسل ہے اور نسل میں تمییز ہو سکتی ہے تو ہر نسل کی الگ الگ بیع کی جائے، خلاصہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے پالک ہے، اب ایک دفعہ پالک تیار ہو جائے اس کی الگ بیع کرو، وہ جب کٹائی ہو جائے اس کے بعد پھر بعد میں جو تیار ہو گئی ہے اس کی آپ الگ سے بیع کریں۔ اچھا، ثم ان اتصلت، اگر متصل ہے بالفرض ساتھ ساتھ ہے، فلا یخرج نہیں خالی ان تتمیز البطون او لا تتمیز، بطون میں تمییز ہوگی یا تمییز نہیں ہوگی، چلو اگر متصل تو ہے لیکن اس میں بعض صورتیں کے اندر ایسا ہوتی ہے وہ تمییز ہو جاتی ہے، مثلا اس کی وہ بیل میں سے وہ الگ شاخ ہے ایک دفعہ کی، دوسرے والے کی کیا ہے الگ شاخ ہے، یہ تو تمییز ہو جائے گی، یا بعض اوقات اسی کے اوپر ہی جو ہے نا ایک دوبارہ لگ جاتی ہے، اس کی تمییز پھر نہیں ہو سکے گی۔ یہ تھوڑا خالص پیڑوں والا مسئلہ ہے نا، جنہیں سبزی تے زراعت پیشے نال وابستہ ہے نہیں ہے۔ اچھا،
تو کہتے ہیں مثال متمیز کی، مثال یعنی متصل بھی ہے اور کیا ہے، متمیز بھی ہے. اس کی مثال ہے جز القصیل. جز القصیل یہ کہتے ہیں کہ یہ سبز جو کاٹنا. قصیل کہتے ہیں سبز جو ہوتا ہے، کوئی سبز جو. الذی یجز، جس کو کاٹا جاتا ہے مدتاً بعد، ایک وقفے کے بعد. اور مثال غیر متمیز کی کیا ہے، المباطخ خربوزہ، والمقاسی یہ ککڑی. مقاسی کیا ہوگی، ککڑی، سمجھے کہ نہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، جو پکا ہوتا ہے اس کو اتار لیا جاتا ہے، اور جو کچا ہوتا ہے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے. باذنجان یہ بینگن شریف ہو گیا، والقرا کدو شریف ہو گیا. ففی الذی یتمیز عنہ، جس میں تمییز ہو سکتی ہے. ففی الذی یتمیز عنہ، جس میں تمییز ہو سکتی ہے. وینفصل، یہ ینفصل آپ کے پاس بھی یتصل ہونا چاہیے کیونکہ پیچھے متصل کی بات ہو رہی ہے. یتصل ٹھیک ہے. متمیز متصل، اس کی دو روایتیں، ایک روایت جواز کی اور دوسری منع کی. آگے دیکھیں نا، اور جو متصل ہے اور متمیز نہیں ہے. متصل تو ہے لیکن اس میں تمیز نہیں ہو سکتی، اس میں ایک ہی قول ہے، اور وہ قول کیا ہے، الجواز، جواز کا. کوفیوں نے احمد اسحاق شافعی نے ان تمام میں مخالفت کی ہے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہے جائز ایک بطن کی بیع کو بیچنا دوسرے بطن کی شرط کے ساتھ. یعنی وہ کہتے ہیں ہر ایک بطن کو الگ الگ بیچا جائے، ہر ایک بطن کو کیا، الگ الگ بیچا جائے، ایک کو دوسرے کے ساتھ مربوط نہ کیا جائے. امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل فیما لا یتمیز، جس میں تمییز نہیں ہو سکتی، وہ کہتے ہیں لا یمکن حبس اولہ علی آخرہ، ممکن ہی نہیں ہے اول کو روکنا آخر پر، ممکن ہی نہیں اول کو روکنا آخر پر. یعنی آپ یہ کہیں جو پہلے پھل تیار ہو چکا ہے اس کو نہ اتارے جب تک کہ آخری پھل تیار نہ ہو جائے. وہ آخری کا انتظار کرتے کرتے پہلا خراب ہو جائے گا، تو اس لیے پہلے کو اتار، جو پکتا جائے اس کو اتارتے جائے. تو فجاز ان یباع، تو جائز ہے کہ بیچا جائے ما لم یخلق منہا، کو معقولی کا کے ساتھ، اور وبدا صلاح اور بدو صلاح ہو جائے. تو اس صورت کے اندر جو پیدا نہیں ہوا آپ اس کی بھی بیع کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ جو پیدا ہو چکا ہے. تو اصل کیا ہے، یعنی اصل کا مطلب قیاس. قیاس کس پر کیا امام مالک نے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جائز ہے بیع ما لم یتم من الثمر کی ما طابع کے ساتھ، پھل کے اندر جو بدو صلاح ہو گیا ہے اس کو آپ بیچ سکتے ہیں، پورے باغ بیچ سکتے ہیں، حالانکہ باقی باغ میں بدو صلاح نہیں ہوتا. سمجھے کہ تو ما طابع کے ساتھ ما لم یتم کی بیع کیا ہے، درست ہے. تو اسی طرح یہاں بھی درست ہے. لأن الغرر فی الصفت، اس لیے کہ جو صفت کے اندر غرر ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے شبہ بالغرر فی عین الشیء، تشبیہ دی ہے اس غرر کے ساتھ جو خود چیز کے اندر ہے. خود کس کے اندر ہے؟ فی عین الشیء، چیز کے اندر ہے. کیا مطلب؟ یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو اب دیکھیں نا، جو پھل لیا ہے اور ایک اسی کے اندر سے پھر ساتھ ہی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ عین الشیء کے اندر غرر. اور باغ کے اندر ایک پھل تیار ہو چکا ہے، باقی پھل کچے ہیں، وہ صفت کے اندر غرر ہے. تو صفت والے غرر کو تصویر، جیسے صفت والا غرر درست ہے تو عین الشیء والا غرر بھی کیا ہے؟ درست ہے. اور یہ نہیں سمجھے؟ اس لیے کہ غرر فی صفہ، یہ غرر فی صفہ کون سا؟ یعنی جو باغ کے اندر ہے، جو پھل پک گیا ہے جبکہ باقی باغ میں پھل ابھی کچا ہے. اب وہ والا غرر بھی تو برداشت ہے نا. تو اسی طرح عین الشیء کے اندر جو غرر ہے کہ یہ اتاروں گا اور اس کے بعد یہاں اور بھی نکلے گا، اور نکل بھی سکتا ہے نہیں بھی نکل سکتا. سمجھے گی؟
تو اس کو تشبیہ دی ہے. وَكَأَنَّهُ اور گویا کہ وہ امام مالک سمجھتے ہیں رخصت یہاں یاجب ضرور واجب ہے ان تقاسا کہ قیاس کیا جائے، اس رخصت کو قیاس کیا جائے بیع الثمار میں رخصت پر. آنی ماتابہ میرا مطلب یہ ہے ماتابہ کو معلوم یتیب کے ساتھ بیچنا جائز ہے لموضع ضرورہ ضرورت کی وجہ سے. بات سمجھ کہ نہیں، مجبوری ہے. والاصل عندہ اور اصل امام مالک کا یہ ہے ان من الغرر ما يجوز لموضع الضرورہ کہ غرر جائز ہوتا ہے مجبوری کے وقت میں. تو امام مالک رحمہ اللہ کی دو دلیلیں ہو گئی. ایک دلیل تو ہو گئی حاجت کی بھی مجبوری ہے، سمجھ رہی کہ نہیں، اور دوسری دلیل امام مالک رحمہ اللہ کی کیا ہے؟ قیاس. دوسری کیا ہے؟ قیاس. سمجھ رہی کہ نہیں. تو لیکن دوسرے حضرات قیاس کا جواب یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پھل والے معاملے پر قیاس کرنا اس کو کیا ہے؟ غلط ہے. کیوں کہ پھل والے معاملے کے اندر کم از کم پھل چاہے کچا ہے لیکن سامنے تو کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا. یہاں پر تو ایک چیز سامنے ہے، اس کو کاٹنے کے بعد پھر نیچے سے اور اگنی ہے، تو مرئی کو غیر مرئی کے اوپر قیاس کرنا یہ درست نہیں. بات سمجھ رہی کہ نہیں. جیسے آپ کو سادہ مثال پالک والی، اب آپ یہ کہو جی جتنی دفعہ بھی کاٹنی ہے وہ سارے میں نے تجھے بیچ دی. اب پہلی کٹائی بھی، دوسری بھی اور تیسری بھی ساری میں نے ایک ہی وقت میں بیچ دی ہے. جمہور کہتے ہیں یہ صورت ٹھیک نہیں ہے، لیکن امام مالک کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو لیکن آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں عموماً جو ہے نا یہ موسم کے حساب سے وہ جب بیچتے ہیں تو سارا ہی بیچتے ہیں، اور واقعہ اس میں پھر دقت بھی ہے. سہولت امام مالک والے موقف کے اندر ہے. وَلِذَلِكَ اسی لیے ممنوع قرار دے گئے دو روایتوں میں سے ایک روایت کے مطابق امام مالک کے یہاں بیع الکسیل بطنن یعنی جو سبز جو کو بیچنا، یہ بطنن اس کے ایک بطن کو ایک نسل کو بیچنا اکثر میں واحد ایک سے زیادہ. کیوں کہ یہاں پر کوئی مجبوری نہیں ہے. اذا کان متمیزا بالخصوص جب تمییز ہو سکتی ہے، تو گویا کہ جب شدید حاجت ہو تمییز نہ ہو سکے پھر تو جائز ہے ورنہ نہیں. واما وجہ الجواز فی القصیل قصیل کے اندر سبز جو کے اندر جو ہے نا وہ جواز کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ فتشبیہا لہ بما لا یتمیز تشبیہ دیتے ہوئے اس کے ساتھ جو متمیز نہیں ہے. تو کہتے لیکن یہ بات ضعیف ہے. کیوں کہ یہاں تمیز ہو سکتا ہے. وہ اما جمہور جمہور کیا کہتے ہیں؟ ھذا کلہ یہ ساری کی ساری بیع ان کے نزدیک یہ بیع ما لم یخلق ہے. آپ ایسی چیز کو بیچ رہے جو بھی پیدا ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ یعنی بطن ثانی پیدا نہیں ہوا، ثالث پیدا نہیں ہوا، آپ پہلے ہی تینوں بطون کو بیچ رہے ہیں. اور دوسری ممانعت کی وجہ کیا؟ من باب النہی عن بیع الثمار معاومۃ ایک سال کے لیے جیسے بیچنا منع ہے. جب وہ بیچنا منع ہے سمجھنے کے لیے کیوں بیچنا منع ہے، وہ بھی در حقیقت بیع ما لم یخلق ہوتی ہے. تو یہ بھی بیع ما لم یخلق ہے. اسی طرح کہتے ہیں دیکھو واللفت شلجم والجزر گاجر ہو گیا والقرنب گوبھی. اب یہ بھی تو زمین کے اندر ہوتی ہے نا، گوبھی ہوتی ہے تو وہ پتوں کے اندر پیک ہوتی ہے نا، تو یہ بھی ایک طرح کی کیا ہوگی؟ مغیب ہوگی. ان کی بیع کرنا امام مالک تو کہتے ہیں جائز ہے اذا بدا صلاحہ پکنا ظاہر ہو جائے اور کھانے کے قابل ہو جائے. ولم یقلا چاہے اکھیڑا نہ بھی گیا ہو. امام شافعی جائز نہیں قرار دے الا مقلوعا مگر جب تک کہ زمین سے اس کو اکھاڑ نہ لیا جائے، نکال نہ لیا جائے. اب ہمارے یہاں پتہ نہیں کسان کس طرح کرتے ہیں، اس طرح بیچتے ہیں یہ گوبھی کی پوری فصل یا گاجروں کا پورا کھیت یا شلجم کا پورا کھیت بیچنا عموماً ہے پھر خود بیچتے ہیں. بہرحال امام مالک تو کہتا ہے اگر کوئی سارے اس کھیت کو بیچ دیتا ہے تو یہ کیا تو شافعی کہتا نہیں پہلے کڈو پھر بیچو پھر بیچو. ہاں سمجھے کہ نہیں. کیوں امام مالک امام شافعی غرر میں اشد لأنہ من باب بیع المغیب ہے. امام مالک کے نزدیک یہ ٹھیک ہوگی، امام شافعی کے نزدیک نہیں جب تک کہ سارے نہ کھول. ویسے جو سادہ ملک کے حالات ہے نا کھولنا چاہیے.
ویسے کھولنے دیتے ہیں، اوپر اوپر سے دیکھتے دیتے ہیں. وہ اس وقت سے ہاں یہ مسئلے ہوتے ہیں. ہاں لأنه من باب بیع المغیب، کیونکہ یہ مغیب چیز کو بیع کے قبیل سے، اسی باب سے یعنی من باب بیع المغیب سے ہے بیع الجوز، اخروٹ بیچنا. اب اخروٹ اندر ہوتا ہے، اوپر جو چھلکا چھلکا ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک طرح کا مغیب ہو گیا. لوز بادام اور والباقلہ، اور کیا ہو گیا؟ باقلہ ہو گیا، فی قشری لوبیا اپنے چھلکے میں. امام مالک تو جائز کہتے، شافعی کہتے ٹھیک نہیں ہے. شافعی کہتے اخروٹ ہو گیا، بادام ہو گیا، ان کو توڑیں، اندر سے نکالیں، جو گری ہے مغز ہے، پھر بیچے، تاکہ پتہ تو چلے نا کہ کس طرح کا. اب کئی دفعہ اخروٹ اتنا موٹا ہوتا ہے، اندر سے نکلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بادام اندر سے کچھ نہیں نکلتا. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں تو باقی یہ کہتے ہیں کہ اس میں ٹھیک ہے غرر ہوتا ہے، لیکن غرر قلیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے 1 کلو اخروٹ لیا ہے تو 2-4 ایسے نکلے کہ یہ تو نہیں ہے کہ 3 پاؤ اس طرح کا نکلے اور پاؤ ٹھیک نکلے. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، تھوڑے کم. اور جو معمولی غرر ہے وہ کیا ہے؟ معفو عنہ. یہ غبن ہے، پھر واپس ہوگی. وجہ اختلاف کیا ہے؟ کیا یہ جو غرر ہے، غرر جو بیوع میں مؤثر ہے، یہ اس میں شامل ہے، یا وہ غرر ہے جو مؤثر نہیں ہے، یعنی غرر کثیر ہے یا غرر قلیل ہے، یسیر ہے. اس لیے کہ فقہا کا اتفاق ہے کہ غرر کی 2 قسمیں ہیں. اور جو غیر مؤثر غرر ہے، سمجھ، اس کی 2 صورتیں. غیر مؤثر غرر کی 3 صورتیں بلکہ. نمبر 1 الیسیر، جو معمولی غرر ہے وہ بھی غیر مؤثر ہے. نمبر 2 جہاں مجبوری ہے، الذی تدعو الیہ الضرورہ. اب یہ دیکھیں نا، بادام ہو گیا اور یہ مجبوری ہے. اب اتنا ہر ایک کو کھولنا پھر بیچنا بڑی مشکل والی بات ہے. او ما جمع الامرین، یا وہ جو دونوں کو مشتمل ہو، یسیر بھی ہے اور اس میں مجبوری بھی ہے. تو الضرر یزاد، اور اسی طرح قاعدہ ہے لا ضرر ولا ضرار. تو یہ جو معمولی ہے یا جہاں مجبوری ہے، حاجت ہے، تو وہاں تو غرر چل جائے گا. اور جہاں غرر کثیر ہے یا حاجت شدیدہ نہیں ہے، تو جب تک چیز کو اس کے چھلکے سے، اس کے خول سے نہ نکالا جائے، اس وقت تک آپ آگے بیچ نہیں سکتے.